الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سامعین و مشاہدین، عقیدہ واسطیہ سے درس کا سلسلہ جاری ہے. میں یہ معذرت آپ سے کروں کہ زبان و بیان کے اعتبار سے میرے اندر نقص ہے، کمی ہے، لیکن کوشش اس بات کی ہے کہ جو بھی معلومات آپ تک اس درس کے حوالے سے پہنچائی جائیں وہ درست ہوں. زبان و بیان کی کمیاں اور خامیاں اس کے اقرار و اعتراف کے باوجود میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو میرا سینہ کھول دے، معاملہ میرے لیے آسان بنا دے، زبان کی گرہ کھول دے، لوگ میری بات سمجھ سکیں. بہت کوشش کریں. ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ یہ درس یقیناً خالص اسلامی عقیدے کا ہے اور اس میں دلچسپی انہی کو ہو سکتی ہے جو دین اسلام اور اس کے اصول و مبادی اور عقائد کی اہمیت سے کچھ بھی آگاہ و آشنا ہوں. تاہم اس بات کا مجھے یقین ہے کہ چند اللہ کے بندے ضرور اچھی باتیں سن کے اس کی اتباع و پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، رہیں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور ان کو فائدہ و نفع پہنچائے. اس قدر گفتگو کے بعد میں موضوع پہ آ رہا ہوں. میں نصوص رحمت کی ترجمانی و تشریح کر رہا تھا. کئی ایک آیات کا ذکر آیا. دو آیتیں یا آیتوں کے ٹکڑے باقی ہیں کہ جن کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بطور دلیل و حجت یہاں ذکر کیا ہے. وہ ہے آیت کریمہ وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اس کا ترجمہ ہے کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، یعنی واجب کر دیا ہے. کتبہ کے معنی اوجبہ کے ہوتے ہیں. اس طرح کے کئی الفاظ ہیں، کتبہ، فرغ، حکمہ، یہ سب ایجاب کے معنی میں آتے ہیں. اور یوں آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا کہ تمہارے پروردگار نے اپنی ذات پر، اپنے آپ پر رحمت کو واجب کر لیا ہے.
مقصود اصلی سبق میں اتنا ہے کہ کتب علی ربکم علی نفسہ الرحمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے بلا شبہ کہ اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک صفت رحمت ہے. اس کے الفاظ یہ نص قرآنی صریح دلیل ہے. یہاں ایک بات فائدے کی کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ کے حوالے سے یہ بتانی مقصود ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ اللہ جل وعلا نے جو اپنے اوپر رحمت کو واجب کیا ہے، یہ ایجاب، یہ عقلی یا اس ایجاب کو ایجاب مقابلہ یا ایجاب استحقاق بالمقابلہ نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالی کی جانب سے رحمت جو اس نے اپنے اوپر واجب کیا ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی جانب سے یہ انعام ہے، یہ اس کی جانب سے منت ہے. تو یہ ایجاب کا مسئلہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایجاب تفضل، ایجاب انعام، ایجاب منت ہے، عقلاً استحقاق کے طور پر اس کو واجب مانتے ہیں. اور یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے، مثلاً ہم اہل سنت والجماعت کا اعتقاد یہ ہے کہ ایک بندے مومن کو اللہ تعالی جنت دے گا، جنت میں داخل کرے گا. یہ اس بندے مومن کا جنت میں دخول یہ اللہ تعالی کی رحمت اور اس کے فضل کے ناطے ہوگا. اس ناطے نہیں ہوگا کہ چونکہ وہ مومن تھا یا عمل صالح کرتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ پر عقلی اعتبار سے یہ واجب ہے کہ اس کو جنت دے ہی دے، اور یہ چیز اللہ پر واجب ہے. اور یہ بات اور یہ نظریہ اور یہ مسئلہ کہلاتا ہے جزائے اعمال کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے درمیان فرق کا نظریہ. اور یہ در حقیقت ان آیات کے ضمن میں یہ بحث پیش آتی ہے کہ جن آیات میں یوں ذکر ہے، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں کہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یا بعض آیتوں کے آخر میں ہے جزاءً بما كانوا يعملون. تو ان آیتوں میں جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہ جنت جس کے تم وارث ہو یا جس کو میں اللہ تعالیٰ نے تم کو داخل کیا یا تم داخل ہوئے، جزاءً بما كانوا يعملون، یہ جنتی جنت میں گئے اس عمل کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے، یا بما کنتم تعملون بس سبب اس کے کہ جو تم عمل کرتے تھے. سوال صرف یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس با کو جو بما کنتم تعملون میں یا جزاء بما كانوا يعملون میں جو با ہے، اس با کا کیا معنی ہے؟ تو یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت سلف صالحین کے نزدیک اس با کو بائے سببیہ کہا جاتا ہے، بلکہ قرآن میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی بائے مقابلہ یا بائے استحقاق بالمقابلہ
ہے ہی نہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مثلا دنیا میں ہم ایک آدمی کے یہاں محنت مزدوری کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں جس کا اپنا وقت متعین ہے اور جس کی اجرت حق المہنہ متعین ہے۔ اگر ہم نے وہ کام پورا کر دیا تو اب میں حقیقت میں اپنے اس عمل کے مقابلے میں اس اجرت کا مستحق بن گیا جو متعین ہے اس عمل پر۔ تو یاد رہے کہ اللہ جل وعلا نے جو ہم پر ایمان اور عمل ضروری قرار دیا ہے اور جزا کے طور پر اللہ تعالی نے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے، یہ ہے ہمارا ایمان یا ہمارا عمل، یہ دخول جنت کے لیے استحقاق مقابلہ کی شے نہیں ہے۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ ہم ایمان لے آئے اور عمل صالح کر لیا اس لیے اللہ تعالیٰ پر یہ واجب ہو گیا کہ وہ ہم کو جنت دے ہی دے، ایسا نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا استدلال حدیث نبوی سے ہے، صحیح حدیث اس کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل احد منکم الجنت عمله، یا لا يدخل الجنت احد منکم عمله، کہ تم میں سے کسی کو جنت میں اس کا عمل نہیں داخل کرے گا۔ تاکہ صحابہ نے سن کر کے کہا کہ ولا انت یا رسول اللہ، کہ آپ بھی نہیں اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمت منه وفضل، ہاں میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل کا ہونے کا مستحق نہیں بنوں گا، میرا عمل مجھ کو جنت میں نہیں داخل کر سکتا ہے الا کہ اللہ تعالی مجھ کو اپنی جانب سے رحمت اور فضل سے ڈھانپ لے۔ اسی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ عمل بندہ مومن کا لے جانے کے لیے بالمقابلہ استحقاق کا باعث نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر یہ واجب ہے کہ وہ جنت دے ہی دے، نہیں، دخول جنت یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہوگا، اللہ کے فضل کے وجہ سے ہوگا۔ اور اسی لیے اس آیت میں جو میں نے بھی پڑھی اور اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں وہاں پر بائے سببیہ ہے، نہ کہ بائے مقابلہ۔ جیسے کہ دنیا کے اندر ہم خرید و فروخت کے درمیان جو با استعمال کرتے ہیں عربی زبان کے لحاظ سے، ہاں کہ وہاں مقابلتاً وہ چیز اس پر واجب ہو جاتی ہے کہ مثلا ایک بھائی نے ثمن دیا شیء عقلا، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، جیسا کہ معتزلہ جو ایک منحرف اور غیب و ضلال کا شکار فرقہ ہے، بہت سارے ابواب میں بالخصوص اور بھی شؤون الہیہ کے اندر ان کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ پر عملاً یہ واجب ہے کہ ہم بندے مومن کو جنت میں داخل کرے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کیا ہے اور تفضلا منہ و احسانا منہ و منتا منہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے بطور احسان، بطور منت اور بطور تفضل اس کو واجب کیا ہے، جیسا کہ عنده فوق العرش، وہ کتاب عرش بھی، اور بعض روایتوں میں ہے اور صحیح روایت ہے یہ تغلب غضبی،
کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر سبقت کیے ہوئے ہے یا غالب ہے میری رحمت میرے غضب پر. تو یہ اللہ جل وعلا نے جو رحمت اپنے اوپر واجب کیا ہے وہ اس کی جانب سے اس کا احسان ہے اور اس کا فضل ہے اور اس کی منت ہے. اس کے بعد آخری آیت ہے اور وہ آیت کریمہ ہے سورہ یوسف کی فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اس آیت سے متعلق چند گزارشات. ترجمہ پہلے نمبر پر یہ اللہ تعالی نے اپنا قول حکایتاً علی لسان یعقوب النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کہ سو اللہ حفاظت کرنے والے کے اعتبار سے سب سے اچھا بہتر وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. محل شاہد وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی تمامی رحم کرنے والوں میں بڑا رحم کرنے والا ہے. سو یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تعالی صفت رحمت سے متصف ہے جو اس کی حقیقی صفت ہے جیسا کہ اس کی عظمت و کبریائی کی شان. فائدے کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالی نے ارحم الراحمین وہ ارحم الراحمین فرمایا ہے. اس سے یہ بھی ایک بات ثابت ہوئی کہ صفت رحمت جو اللہ تعالی کی ہے اس کے بعض اسم اور اس کے بعض مسمى اور اس کے بعض معنی میں اس کے مخلوقات میں سے مثلا انسان اور وہ مشترک ہے. فَإِنَّ صفت الرحمہ هذه رحمت اللہ جل وعلا وكذلك هذه صفت الرحمہ انما توجد في الانسان. وہ انسان میں بھی پائی جاتی ہے لوگوں میں پائی جاتی ہے حتیٰ کہ بہائم میں پائی جاتی ہے. وَكُلٌّ رحمتہ بحسبہ ہر ایک کی رحمت اس کے اپنے اعتبار سے سو اللہ تعالی کی رحمت اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان اور دیگر اور راحمین مخلوقین میں سے جو رحم کرنے والے ہیں ان کی رحمت ان کی اپنی شان مخلوقیت اور ان کے اپنے اعتبار سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ خیر ہے حافظ کے اعتبار سے. یاد رہے کہ حافظ کے معنی حفاظت کرنے والا حفظ سے نوازنے والا. اور آپ کو میں بتاؤں جیسا کہ علماء نے لکھا تتبع سے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے حفیظ ہے اور حافظ و حفیظ کا معنی در حقیقت یہ ہے اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ معنی ہے کہ اللہ تعالی حافظ و حفیظ ہے کہ وہ بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور وہ بھی دو طرح کی حفاظت. حفظ عام کہ جس میں تمامی مخلوقات کل کائنات شامل ہے کہ سب کی اللہ تعالی حفاظت کرتا ہے کہ جن چیزوں کی انہیں حاجت ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالی اسے مہیا کرتا ہے اور اس کو انہیں عطا کرتا ہے. اور حفظ خاص بھی کہ اپنے مخلوقات میں سے مومن بندوں کی خاص حفاظت کرتا ہے کہ انہیں برے انجام سے بچا لیتا ہے دشمنوں کے پکڑ سے ان کی حفاظت کر دیتا ہے الی آخرہ. اور حافظ و حفیظ کا ایک معنی یہ بھی ہے
کہ اللہ تعالی ہم بندوں کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے، شمار کرتا ہے، ریکارڈ کرتا ہے کہ اس کے حکم سے اس کے فرشتے اعمال بنی آدم کا احصاء، شمار اور اس کی حفاظت، اس کا ریکارڈ کرتے ہیں، کما جاء فی کلام اللہ تعالی کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون وهكذا. مختصر یہ کئی آیات تھی کہ جن میں اس بات کی دلیل و برہان کھلی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، اور وہ حقیقی صفت ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں بلا تحریف، بلا ترتیب، بلا تکییف اور بلا تمثیل، اور یہی اہل سنت اور